قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں پہلی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں وہ شخص سب سے اچھا ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں دوسری حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم صفہ مقام میں تھے، آپ نے دریافت کیا، تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 بلند کوہان والی اونٹنیاں بغیر چوری اور قطع رحمی کے لائے؟ ہم نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص علی الصبح مسجد کی جانب جائے، وہ 2 آیتیں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سیکھے یا پڑھے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیات سے زیادہ علی ھذا القیاس شمار کرتے جائیں، ان کی تعداد کے برابر اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم میں سے کوئی شخص اچھا جانتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے اور وہاں 3 حاملہ بھاری بھرکم موٹی تازہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، ہم ضرور پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص 3 آیات نماز میں تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں 3 حاملہ بھاری بھرکم اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں چوتھی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے حفظ اور عمدہ قرات میں مہارت رکھنے والا انسان معزز لکھنے والے اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک اٹک کر پڑھتا ہے اور وہ قرات اس پر دشوار ہے تو اس کے لیے 2 ثواب ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں پانچویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 انسانوں کے حق میں درست ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی دولت سے نوازا ہے تو وہ رات اور دن کے اوقات میں قیام میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے پس وہ رات اور دن کے اوقات میں اس سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں چھٹی حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایماندار شخص کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نارنگی جیسی ہے جس کی مہک عمدہ اور ذائقہ بھی عمدہ ہے، اور اس ایماندار شخص کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی طرح ہے جس میں مہک نہیں البتہ اس کا ذائقہ شیرین یعنی میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظل جیسی ہے جس کی مہک نہیں اور جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نازبو کے پھول جیسی ہے جس کی مہک عمدہ ہے البتہ ذائقہ کڑوا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ ایماندار شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہے اس کی مثال نارنگی کے پھل جیسی ہے، اور وہ ایماندار شخص جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا البتہ قرآن پاک کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور جیسی ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں ساتویں حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ اس کتاب قرآن مجید کی بدولت کچھ لوگوں کو بلند فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس کی بدولت ذلیل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس پر عمل کیا تو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں، اور جس نے نہ پڑھا نہ عمل کیا تو دونوں جہان میں اس کا درجہ پست ہوگا۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں آٹھویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے
کہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا کودنے لگا تو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس پر گھوڑا بھی کودنے سے رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا کودنے لگا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی کودنے سے رک گیا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا کودنے لگا۔ چنانچہ اسید رضی اللہ عنہ نفل نماز سے فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئے کہ گھوڑے کے کودنے سے بچے کو کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے، اور جب بچے کو گھوڑے سے دور ہٹا دیا تو انہوں نے آسمان کی جانب سر بلند کیا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں چراغ سے دکھائی دے رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن حضیر، تم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ یعنی میرے بچے کو روند نہ ڈالے، اور وہ اس سے بالکل نزدیک تھا۔ چنانچہ میں نماز روک کر اس کی طرف گیا اور میں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں روشنیاں سی دکھائی دے رہی تھیں۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے روشنیاں نظر نہ آئیں۔ آپ نے دریافت کیا، تمہیں معلوم ہے یہ روشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے، تمہاری قرات سننے کے لیے اترے تھے، اور اگر تم قرات جاری رکھتے تو صبح ہونے پر لوگ انہیں دیکھتے، فرشتے ان سے نہ چھپتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 90 حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پہلو میں ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک ان پر بادل سایہ فگن ہو گیا۔ بادل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بدکنے لگا۔ صبح ہونے پر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کی جانب سے سکینت تھی جو قرآن پاک کی تلاوت کے سبب نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 10ویں حدیث ابو سعید ابن معلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ میں آپ کے بلانے پر نہ گیا۔ بعد از میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ کا فرمان نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر آؤ جب وہ تمہیں بلائے؟ بعد از آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے باہر نکلو قرآن پاک کی نہایت عظمت والی صورت کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ چنانچہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن پاک کی نہایت عظمت والی صورت سے آگاہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس صورت کی 7 آیات ہیں جن کی بار بار تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر صحابی نماز ادا کرتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نماز میں کلام یعنی بات کرنا ممنوع ہے، اس لیے وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔ بعد از جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں آگاہ کیا کہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں جب بھی میں تمہیں بلاؤں اسی وقت تمہارا آنا ضروری ہے، اگرچہ تم نماز ادا کرنے میں مصروف ہو۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 11ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یاد رکھو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 12ویں حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور 2 روشن اور چمکنے والی صورتوں کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن ابر کے 2 ٹکڑے
یا 2 صاحبان یا پرندوں کی 2 صفیں صف بستہ ہوں گی جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی اور ان کی طرف سے مجادلہ کریں گی اور بخشوانے کی کوشش کریں گی۔ لہٰذا تم سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت کا سبب ہے، اور چھوڑ دینا نہ پڑھنا حسرت اور ندامت ہے، اور اس کے پڑھنے والے کی باطل پرست لوگ طاقت نہیں رکھتے، یعنی باطل پرست قاری قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 13ویں حدیث، نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا، جو قرآن پاک پر عمل پیرا رہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں سے آگے آگے صورت بقرہ اور آل عمران ہوں گی، گویا کہ وہ 2 بادل ہیں یا 2 سیاہ بادل ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا گویا کہ وہ پرندوں کی 2 قطاریں ہیں جنہوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھی کی جانب سے جھگڑا کریں گی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔